ناظرین اب ہم رخ کرتے ہیں کینیڈا کا، اور وہاں سے ایک بہت اہم خبر آ رہی ہے۔ اوبیسلی کینیڈا بھی گزشتہ ہفتے میں ان دا نیوز رہا کیونکہ وہاں پہ G7 سربراہی اجلاس رہا۔ اب وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ ہندوستان کی بین الاقوامی حدود میں دہشت گردی کی نئے انکشافات آئے ہیں۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے بدھ کو ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کا شمالی امریکہ میں علیحدگی پسند سکھ تحریک کے اراکین کو نشانہ بنانے کا واضح ارادہ ہے۔ یہ رپورٹ اس وقت آئی ہے جب کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی اور ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے G7 سمٹ میں ممالک کے درمیان تلخ تنازع کو ختم کرنے پر اتفاق کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے ٹرانس نیشنل دہشت گردی کا مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ CISI کے مطابق وینکوور کے قریب ہردیپ سنگھ نجر کا قتل خالصتان تحریک کے خلاف ہندوستان کی جبری کوششوں میں نمایاں اضافے کا اشارہ ہے اور شمالی امریکہ میں افراد کو نشانہ بنانے کا واضح ارادہ رکھتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کینیڈین انٹیلیجنس نے ہندوستان کو چین، روس اور دیگر ممالک کے ساتھ مستقل غیر ملکی مداخلت کا خطرہ قرار دیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ کینیڈا کو ہندوستان کی جانب سے مسلسل غیر ملکی مداخلت کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، نہ صرف نسلی، مذہبی اور ثقافتی کمیونٹیز میں بلکہ کینیڈا کے سیاسی نظام میں بھی۔ ناظرین یہ بہت اہم رپورٹ انڈیا کا جو ایک سیاہ کردار ہے دنیا کے امن کو خراب کرنے کے لیے اور دنیا میں عدم استحکام پھیلانے کے حوالے سے، اس کو ناظرین یہ ایکسپوز کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہردیپ سنگھ نجر کا جس کا قتل ہندوستان نے کروایا، یہ کینیڈین شہری تھا اور خالصتان نامی آزاد سکھ ریاست کی وکالت کرتا تھا۔ جون 2023 میں برٹش کولمبیا میں ایک سکھ مندر کی پارکنگ میں اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہندوستان نے اس قتل میں ملوث ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ کینیڈا کو خالصتان کے پرتشدد حامیوں کے خلاف زیادہ کارروائی کرنی چاہیے، لیکن ناظرین یہ محض ہندوستان کی جانب سے اپنے جنگی جرائم چھپانے کی کوشش ہے۔ امریکہ نے بھی ایک ہندوستانی ایجنٹ پر امریکی سرزمین پر ایک سکھ علیحدگی پسند کے خلاف ناکام سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ہندوستان کی ٹرانس نیشنل دہشت گردی صرف کینیڈا تک محدود نہیں، ہندوستان اپنی سرحد پوری دنیا کے خلاف استعمال کر رہا ہے دہشت گردی کے لیے۔ G7 سمٹ کے اختتام پر تمام رہنماؤں نے ایک بیان جاری کیا جس میں سرکاری سرپرستی میں ٹرانس نیشنل اسٹیٹ ٹیررزم بشمول قتل کی مذمت کی گئی۔ تو ناظرین بھارت جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، چاہے وہ جنوبی ایشیا کا خطہ ہو جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، ایران اور خطے کے تمام ممالک شامل ہیں۔ بھارت ان کے لیے بھی خطرہ ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کی اس وقت قیادت ایک RSS کے گنڈے نریندر مودی کے ہاتھ میں ہے، جو کہ ایک ذہنی طور پر بالکل اس کا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے اپنی گرتی سیاست کو بچانے کے لیے، اور اس جنگی جنون میں سوار ہو کے اس نے پوری دنیا کا امن اور توازن بگاڑنے کی وہ سازشیں رچ رہا ہے۔ اور اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا یکجا ہو کے بھارت کو ایک کلیئر میسج بھیجے کہ بھارت اپنے حدود میں رہے اور دنیا کا امن اور استحکام خراب کرنے کی کسی بھی سازش سے باز رہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔